برادر سب سے پہلے ہمیں بچپن کے ابرار کے بارے میں بتائیے, کہاں کی پیدائش, کہاں پلے بڑے, پھر آگے ایسا ایسا باقی. فادر سول سرونٹ تھے, سو جہاں جہاں جاتے تھے پھر وہاں کچھ عرصہ قیام کیا, پھر وہاں سے آگے جہاں پوسٹنگ ہو گئی تو فیصل آباد میں میری پیدائش ہوئی. پھر اس کے بعد گجرات میں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی. پھر اس کے بعد ہم پنڈی اور اسلام آباد چلے گئے. ایک سینسٹیو سا بچہ تھا, سے میوزک پسند تھا, اور جب اسکول میں گیا تو والد صاحب بار بار کہا کرتے تھے تقریر کرنی ہے تم نے وہاں جا کے, اور تم نے لیڈر بننا ہے. وہ شروع سے جس طرح ایک بچے کی تربیت میں ہمارے والدین کہہ دیتے ہیں, اور یہ پاکستان کو تم نے ٹھیک کرنا ہے. اچھا, یہ میں اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ ہمیں سب بچوں کو اسی طرح سے ٹرین کرنا چاہیے. دو چیزیں جو انہوں نے ٹریننگ میں ہمیں بتائی, ایک حرام اور حلال کا فرق, اور کیونکہ میں ان سے اکثر سوال کرتا تھا کہ آپ کسٹمز آفیسر بڑے, تو آپ کے جو چھوٹے آفیسرز ہیں ان کے گھر تو اتنے بڑے بڑے ہیں, تو ہمارا گھر چھوٹا کیوں ہے نسبتاً. تو وہ کہتے تھے بیٹا یہ حرام اور حلال کا فرق ہوتا ہے. تو انہوں نے بچپن میں ڈال دیا ذہن میں. دوسرا ایک تو یہ کیریکٹر کے حوالے سے, اور دوسرا وہ لیڈرشپ کے حوالے سے ہمیشہ کہ یہ تم نے پاکستان کو ٹھیک کرنا بڑے ہو کے. تو اس بچے کی ذہن میں یہ چیز پڑ جاتی ہے کہ میرے والد صاحب کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی ہوگا, یہ مجھے ہی ٹھیک کرنا ہے, اور میں نے ہی اس کا ٹھیکہ اور رسپانسبلٹی لینی ہے. کم از کم ہر بچے کو یہ خیال ذہن میں آنا ضرور چاہیے. پھر جب وہ جس بھی فیلڈ میں جائے گا وہ اس میں لیڈ کرنے کی کوشش کرے گا, پاکستان کو کی اونرشپ اس کے دل میں ہوگی اور وہ اس کے بارے میں کام کرے گا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ. تو تقریریں تم نے کرنی ہے. تو میں اسکول میں گیا, اس وقت میں کلاس 2 میں تھا, تو ٹیچر نے کہا کون بچہ اسپیچ کرے گا, تو میں نے بھی ہاتھ کھڑا کر دیا. کچھ پریویلیجڈ بچے ہوتے ہیں جو ٹیچرس کے, تو ان میں سے بھی بچے آ گیا, تو انہوں نے ٹاپک لکھ کے دے دیا کہ گھر سے لکھوا کے لائیں. تو تقریر لکھوا کے لے گیا میں, اور سب بچوں کو وہ ٹیسٹ کر رہے تھے, ہاں بھائی تم نوید تم سناؤ. نوید نے تقریر تھوڑی سی کر کے تھے, من مت کرو, اونچی بولو, فلاں. ساتھ ساتھ میڈم کاپیاں چیک کر رہی تھی. مجھے وہ سین آج تک یاد ہے. تو میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا, اگلا اور کون سا بچہ تھا, تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا, میں ہاں ابرار, چلو تم سو, مجھے یہاں تک آواز آنی چاہیے میڈم کہتی. تو میں نے دل میں سوچا کہ میری آواز تو باہر تک جائے گی. میرے جو بڑے بھائی تھے جمعیت میں تھے, اچھا, تو انہوں نے جمعیت کا نصب العین بھی ہمیں یاد کروا دیا تھا. اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق انسانی زندگی کی تعمیر کے ذریعے رضا الہی کا اصول. اور ہم جناب پیغام رسالہ اور یہ وہ اور تقریر سن کے تو سیکھ رہا تھا. اسرار بھائی بڑی اچھی تقریر کیا کرتے, تو انہوں نے مجھے سکھا کے جناب بھیج دیا اسکول. تو جناب جب میڈم نے کہا اسپیچ شروع کرو, تو میں نے ایک شعر کے ساتھ اسپیچ کا آغاز کیا. عمر خواہ در کعباؤ بت خانہ مینا لد حیات, داز بز میں عشق یک دنائے راز آیت بروں. اچھا, فارسی کا شعر, اور تم میڈم نے یوں گلاسز اتاری. انہوں نے کہا یہ کون سا بچہ آ گیا سیکنڈ کلاس کا بچہ, کلاس 2 میں فارسی کا شعر پڑھا اور رٹا ہوا تھا. بہرحال وہ انہوں نے کہا آ جاؤ میرے ساتھ. میں نے کہا پتہ نہیں کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے. وہ مجھے سیدھی پرنسپل کے کمرے میں لے کے گئی. میں نے ٹیلنٹ ہنٹ کیا, میڈم ذرا چیک کرے. میں نے وہی تقریر دوبارہ شروع کر دی. انہوں نے بھی مجھے اٹھا کے پیار کرنا شروع کر دیا. خیر اس طرح سے میں اسٹار چائلڈ اسکول کا پرائز بھی مجھے, کیونکہ چھوٹا بہت تھا, میرے نیچے کرسی رکھتے تھے پہلے, اس کے اوپر آ کے میں کھڑے ہو کے پھر میں مائک تک پہنچتا تھا اور وہ اسپیچ کرتا تھا. تو اوور نائٹ سمجھ لیں کہ اسکول میں بھی وہ چھوٹا بچہ جا رہا ہے, وہ تقریر والا جا رہا ہے. مطلب وہ مجھے سارے ٹیچرز بھی اور بچے بھی جو ہے بڑے وہ مجھے جاننے لگے اس حوالے سے. پھر اسکول میں نعتیہ کمپٹیشن ہوا, ابھی آپ نے ذکر کیا. جی بالکل, اللہ کرے میرا انٹروڈکشن نعت خوانی کے حوالے سے زیادہ ہو, میوزک کے سے. تو نعت خوانی میں بھی میں آگے آ گیا, اور بڑے حیران ہوں کہ اچھا اس کی آواز بھی ٹھیک ہے. لیکن پہلے میں تقریر کے سلسلے میں آگے آیا تھا. اور اس کے بعد ڈرامہ ہونا تو میں آگے, پھر کرکٹ ہونی, تو سو ایک ایکسٹرا کریکولر اور کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں کافی تیز بچہ تھا اس زمانے میں. اور جو پریویلیجڈ بن جاتے ہیں نا بچوں کے, کہ میں نے اب میڈم نے کہا ہے کہ آپ اسپیچ تیار کرو, تو آپ بے شک کلاس, یہ جو میتھمیٹکس کی کلاس ہے بے شک مس کر دینا. تو بیچ میں ایک آدھ بہانہ بھی ہم لگا دیتے تھے جب دل نہیں چاہ رہا ہوتا تھا. تو خیر وہ دیٹ از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ. اس کے بعد پھر شرارتی نہیں تھا وہ زیادہ, کمپوزڈ ہی تھا, سینسٹیو بہت تھا. اور ایسے ایک بچپن مجھے یاد ہے کہ جو 8 بہن بھائی تھے بڑے,
ان سب لوگوں نے میری تربیت کی، والدین کے علاوہ، والدین کے ساتھ ساتھ. تو یہ میرے لیے ایک بڑی خوش قسمتی کی بات تھی کہ بڑے بھائی فوج میں تھے تو وہ آ کے جب آتے تھے تو میرا ڈسپلن ٹھیک کر دیتے تھے. تو والدین جو تھے وہ کریکٹر کے حوالے سے توجہ دیتے تھے. تو میں ہمیشہ ایک اور چیز کہتا ہوں، اور مقصد اس میں میرا یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتائیں، بڑا ضروری ہے کہ 7 سال کی عمر تک آپ کی برین کی بایو کیمسٹری میں جو چیز چلی جائے وہ ہمیشہ وہاں رہتی ہے. تو بچوں کو لائٹ نہ لیں، سمجھ لیں کہ وہ ٹیپ ریکارڈرز ہیں. جیسا کریکٹر آپ انفیوز کریں گے ویسا ہی وہ بیہیو کریں گے، اور وہ آپ بتا کے نہیں کریں گے، وہ آپ کر کے دکھائیں گے تو وہ فالو کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے. تو اس لیے جو بھی کنوکشن، اور میں کہتا ہوتا ہوں بلیو باکس ہے، وہ کھلا ہوتا ہے 7 سال تک، اس کے بعد تقریباً بند ہو جاتا ہے وہ. اور اس عمر کے اندر اگر آپ ان کو بتا دیں کہ یہ حرام کا پیسہ ہے اور یہ بھی حرام کے گوشت کی طرح ہے جس کو جب ہم کھاتے ہیں تو ہم وامٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ پیسہ ہم بڑے مزے سے کھا جاتے ہیں، تو اس کو بھی وامٹنگ والی فیلنگ آنی چاہیے آپ کی. یہ فرق آپ نے لوگوں کو، بچوں کے ذہن میں ڈالنا ہے. پھر ایک وقت آئے گا انشاءاللہ وہ کریکٹر کو زیادہ امپورٹنس دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ میرے پاس جو 3310 ہے فون یا یہ چھوٹا ہے، یہ میرے لیے علامت ہے میرے کریکٹر کی اور میرے والد کے کریکٹر کی کہ ہم جو ہے ہمارے پاس پیسہ تو نہیں ہے مگر ہم اس چیز پہ الحمدللہ فخر کر سکتے ہیں. یہ ان کے ذہن میں ڈال.